تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلندر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين والمجرمين المخاطب النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال المعصوم عليه السلام السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بھی صلوات۔ بیماروں کی صحت یابی کے لیے بھی صلوات۔ ذکر سید الشہداء مظلوم کربلا دنیا کے جس جس کونے میں ہو رہا ہے، تحفظ عزاداری اور عزاداران مظلوم کربلا کے لیے بھی صلوات۔ عزیزان محترم، ارباب دانش، عزاداران مظلوم کربلا، ہم آج شاہ
کربلا کی صف عزا پہ موجود ہے، اور یہ شرف عظیم شرف ہے جس کی خواہش تمام ملائکہ کرتے ہیں۔ مظلوم کربلا کے فرش عزا پر بیٹھنا، اس کی خواہش عام نہیں، ملائکہ کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ اور شاہ کربلا کی صف عزا پہ بیٹھنا ملائکہ کی خوشبو میں اضافہ اور صف عزا جنت کو بھی معطر بنا دیتی ہے۔ بہت ہی عظیم ذکر ہے، وہ اس لیے کہ شہادت بھی عظیم ہے، اور ایسے عظیم نہیں بلکہ خود خدا نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ اے ابراہیم تمہاری قربانی چھوٹی قربانی ہے، اس قربانی کو ہم نے بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا ہے۔ بڑی قربانی ہے تو پھر تذکرہ بھی بڑا ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں سے گلہ اور شکوہ ہے، جب چھوٹی قربانی آتی ہے سپیکر کھل جاتے ہیں، جمعے کے خطبات میں موضوع ہی قربانی ہوتا ہے، دمبے کا ذکر ہے، بکرے کا ذکر ہے، کھالوں کا ذکر ہے، لیکن جسے خدا نے عظیم قربانی کہا اس کا کچھ ذکر بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے اس کا۔ جب چھوٹی قربانی کا کچھ دن تذکرہ ہوتا ہے تو اتنی بڑی قربانی کا زیادہ دن تذکرہ ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ذکر جو ہے نواسہ پیغمبر اسلام کا ہے، اور پیغمبر اسلام تو تمام مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، کسی ایک مسلک کی وراثت نہیں ہے۔ یہ ذکر عظیم ذکر ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس ذکر میں خلوص نیت کے ساتھ آنے، پڑھنے، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، عظمت صحابہ کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ صحابی کی تعریف یہ کی تھی کہ صحابی وہ ہوتا ہے جسے شرف زیارت پیغمبر اسلام نصیب ہوا ہو، پیغمبر اسلام سے قصب فیض حاصل کیا ہو، احادیث یاد کی ہو، اور مرتے دم تک وہ ایمان پہ رہا ہو۔ پہلی چیز صحابی کے لیے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب یہ حاضر ہونا کیسا حاضر ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا ہے۔ یہ حاضری کیا ہے؟ اکثر آپ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، مثلا یہاں پڑھنے والا جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی حج پہ چلا جائے وہاں بھی اس کی دعا ہوتی ہے کہ خداوند عالم میری یہ حاضری یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ زیارات کا شرف حاصل ہوا، زیارات پر بھی یہی دعا ہوتی ہے کہ مولا ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ خدا کی بارگاہ میں نماز کے لیے
قبول فرمائے۔ تو اب یہ حاضری ہے کیا؟ یہ حاضر ہونا کیا ہے؟ بیار رات کل کی گفتگو یاد ہو، عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا لیکن ایک معیار کے تحت، ایک معیار ہوگا۔ اب پیغمبر اسلام کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے، بہت سارے ہوتے تھے، لیکن یہ حاضر ہونا کیسا تھا؟ اس حاضری سے کیا مراد ہے؟ یہ حاضری آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر مقام صحابہ بھی سمجھ میں آئے گا، آپ کو یہاں مجلس میں بیٹھنا بھی سمجھ میں آئے گا، زیارات اور حج کے لیے جانا بھی سمجھ آئے گا، اور نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بھی سمجھ آئے گا۔ اس طریقے سے سمجھے، جس طریقے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ مجالس میں، محافل میں، نماز میں، زیارات میں لطف بڑھ جائے گا۔ اور حکم ہے کہ آپ زیارات کے لیے جا رہے ہیں تو معرفت حاصل کریں، بغیر معرفت حاصل کیے زیارات پہ چلے گئے تو پھر جو ہے کما حق کا وہ فائدہ نہیں ہے۔ تو حاضری کیا ہے؟ حاضری، حاضر، حضور، محضر ایک مادہ سے ہے۔ محضر ایک امام انقلاب حضرت روح اللہ خمینی، ان کا مشہور و معروف ایک جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عالم در محضر خدا، در محضر خدا معصیت خدا نہ کنی۔ عالم محضر خدا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گناہ نہ کریں۔ یعنی وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اس وقت سمجھتے ہیں کہ خدا کے حضور، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت روح اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان ہر وقت خدا کی بارگاہ میں ہے۔ جب وہ ہر وقت خدا کی بارگاہ میں ہے، اگر گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر بھی خدا کی بارگاہ میں ہے، اور جو خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے اسے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مقام جو عارف لوگ تھے، صاحب معرفت تھے، اس مقام پر فائز تھے۔ ایک عالم دین کے بارے میں ملتا ہے کہ پوری زندگی وہ انہوں نے پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے، پاؤں نہیں پھیلائے تھے، کیونکہ خدا کے حضور میں خدا کی رائے، خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ پاؤں جو ہے وہ پھیلا کر سوؤں۔ یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے، ایک اس کے لیے بھی درجے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جو ہے یہ حاضر ہونا، چاہے مجلس میں ہمارا حاضر ہونا ہے، چاہے جو ہے وہ حج و زیارات کے لیے، یا مسلمان پیغمبر اسلام کے سامنے حاضر ہوتے تھے، آئمہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ اس حضور کی 4 قسمیں ہیں، حاضر ہونے کی 4 قسمیں ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ہم کس منزل پہ ہیں۔ اس کی 4 منزلیں ہیں، ایک منزل دوسری اس سے بلند ہے، تیسری اس سے بلند ہے، اور چوتھی اس سے بلند ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مجلس میں آتے ہیں، کس منزل پہ ہیں؟ نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کس منزل پہ ہیں؟ تو حضور کی حاضر ہونے کی پہلی قسم ہے حضور جسمانی۔ فقط انسان کا جسم حاضر ہے، دماغ، قلب، وجود کوئی چیز حاضر نہیں ہے۔ گھر سے چلے ہیں، مجلس میں جانا ہے، وہاں سے نکلے ہیں، وہی مسکراہٹ، وہی گندی گفتگو، باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر کی، اسی ذہن کے ساتھ آپ مجلس میں آ گئے۔
مجلس میں آئے، مجلس سنی اور پھر نکلے باہر، ہوئی ہنسی مذاق اور پھر واپس چلے گئے۔ یہ ہے حضور جسمانی، آپ کا جسم حاضر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہی زیارات پہ چلے جائیں تو ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ فقط وہاں حاضر ہیں، ان کا جسم حاضر ہے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھی مسلمان جب حاضر ہوتے تھے تو کچھ ایسے تھے کہ حضور جسمانی تھا، حاضر ہونا جسم کی آزاد، یہ ہے حضور جسمانی۔ دوسری قسم حاضر ہونے کی حضور ذہنی ہے۔ ذہنی طور پر بھی انسان مجلس کے اندر موجود ہے، ذہنی طور پر بھی انسان نماز کے اندر موجود ہے، ذہنی طور پر بھی زیارات کے لیے گیا ہے تو وہاں موجود ہے، ذہنی طور پر بھی مسلمان پیغمبر اسلام کے سامنے بیٹھا ہے تو موجود ہے۔ یہ ہے حضور ذہنی، اس کا ذہن ہے۔ لیکن یہ بھی اتنی کمال کی منزل نہیں ہے، جب مجلس سے نکلا تو پھر اسی طریقے سے وہی عادات، وہی رسومات اور وہی طور طریقے۔ تو یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم حضور کی حضور قلبی ہے۔ انسان کا دل منقلب ہوتا ہے، انسان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، گھر سے نکلے فوراً دل ٹوٹ گیا، آنسو نکل آئے، شاہ کے غم میں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، ساری توجہ ادھر ہے۔ اب وہ فضول جو باتیں تھیں وہ ادھر ادھر، کچھ ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس آ رہے ہیں، یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں کربلا ہے، کیا ہو گیا کربلا میں، اتنا ظلم ہوا۔ یہ کیفیت آپ کی دلی کیفیت، دل آپ کا منقلب ہو رہا ہے، دل تبدیل ہو رہا ہے۔ یہی کیفیت زیارات کی بھی ہے، زیارات پہ گئے دل منقلب ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام کے سامنے بیٹھے ہیں مسلمان تو دل منقلب ہے، تبدیل ہے۔ یہ ہے وجود قلبی۔ اور اب زیارات سے واپس آئے یا مجلس سے واپس آئے تو پھر وہ جو رکت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ رکت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ زیارات کر کے آئے، پہلے چند دن تو بڑے زائر تھے، حاجی کر کے آئے بڑے حاجی صاحب، کچھ دن بڑے معزز رہے اور کچھ دنوں کے بعد وہی پہلے والی عادت ہے۔ تو یہ بھی خاص منزل نہیں ہے، ہم جیسا انسان جو ہے اسی منزل تک رک جاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک منزل ہے، وہ ہے حضور وجودی، کہ انسان کا زیارات ہو، مجلس ہو، پیغمبر اسلام کی خدمت میں بیٹھنا ہو، وہ چیز انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ کمال ہے۔ کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ زیارت، حاضری، چاہے حاضری مجلس میں ہے، زیارات میں ہے، یہ حاضر ہونا انسان کے وجود کا حصہ بن جائے۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام کے صحابہ کرام پیغمبر اسلام سے عرض کرتے تھے، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ ہم جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں بڑی رکت داری ہوتی ہے، لیکن جب یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر پہلے جیسے حالات طاری ہو جاتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہونا سب کا برابر نہیں تھا۔ تو یہ آخری منزل جو ہے وہ ہے حضور وجودی، کہ انسان کا وجود حاضر ہو، انسان کے وجود کا وہ حصہ بن جائے۔ اور جب کوئی چیز انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر اسے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی سوائے موت کے علاوہ۔ کوئی چیز جتنی چاہے طاقت آ جائے اس کو جدا نہیں کر سکتی جب انسان کے وجود کا حصہ بن سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بشر حافی
آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ امام گزر رہے ہیں، جب بشرحافی کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا تاجر مالدار تھا، اور گھر کے اندر اس کے رقص ہو رہا تھا، رقاصہ اس نے بلائی ہوئی تھی، رقص ہو رہا تھا۔ تو امام جب اس کے دروازے سے گزرتے ہیں تو اندر سے ایک کنیز نکلتی ہے، جب اندر سے نکلتی ہے تو امام اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے کسی غلام کا ہے، کسی عبد کا ہے یا آزاد کا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں فرزند رسول، یہ غلام نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا امیر آدمی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں، اگر یہ غلام ہوتا تو ایسا نہ ہوتا اس کے گھر میں۔ اب یہ نگرانی لے بات جا کر اس کو بتا دی بشر سے۔ اب جیسے ہی سنا کہ فرزند رسول کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فوراً دوڑا، جوتا نہیں پہنا، ایسے دوڑا، جلدی سے امام کی خدمت میں آیا، قدموں میں گرا، توبہ کی، مولا سچی توبہ کر رہا ہوں، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ اور پھر ایسے ہوا کہ پوری زندگی جوتا نہیں پہنا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اور یہ حاضر ہونا اس کے وجود کا حصہ بن گیا ہے۔ ساری زندگی جوتا نہیں پہنا تاکہ یہ اثر باقی رہے، یہ ننگے پاؤں یاد دلاتے رہے کہ امام کی بارگاہ میں توبہ کی ہے۔ اور پھر اتنا اس نے مقام حاصل کیا، روایات میں ملتا ہے کہ جانور گلیوں میں گندگی نہیں کیا کرتے تھے کہ یہاں سے بشر نے گزرنا ہے، اتنا مقام تھا۔ جب وجود کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر جس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے بس اسی کے حضور میں ہوتا ہے۔ اور یہی مقام تھا ہمارے ائمہ کا۔ آپ دیکھیں گے مولا کائنات علی ابن ابی طالب امام گھر سے نکلتے ہیں، ایک بہت بڑا بورا اٹھایا ہوا ہے، ایک شخص دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہوتا ہے امام کہ آج دیکھوں کہ علی کہاں جاتا ہے۔ مولا آ رہے ہیں یتیموں کے گھر، بیوہ کے گھر، پھر آگے بڑھتے ہیں، کچھ مریض ہیں ان کے پاس، ان کو کھانا دیتے ہیں، پھر کچھ ایسے ضعیف ہیں کہ آپ نے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کے کھلا رہے ہیں۔ جب کھانا ختم ہوتا ہے تو پھر مولا جنگل کی طرف چلتے ہیں، یہ شخص پیچھے ہے، اپنی عوام بچھاتے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع، اور جیسے جیسے سجدہ قریب آ رہا ہے کیفیت بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ان کے وجود کا حصہ بن چکا ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں کیفیت اور ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو فریاد بلند ہوتی ہے، گریہ بلند ہوتا ہے، یہاں تک کہ آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ اور جب آواز خاموش ہوتی ہے تو وہ شخص آگے آتا ہے اور ہلاتا ہے، لیکن جو ہے سمجھتا ہے کہ روح پرواز کر گیا ہے، جلدی سے جاتا ہے بنت پیغمبر کے دروازے پہ، بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے کو کھٹکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بنت رسول، علی کی روح پرواز کر چکی ہے۔ تو بی بی فرماتی ہے کہ کیا دیکھا تم نے؟ اس طریقے سے میں نے جنگل میں دیکھا ہے، عبادت، فریاد بلند ہوئی اور پھر آواز خاموش ہو گئی۔ بی بی فرماتی ہے تو نے آج دیکھا ہے، میں یہ کیفیت روزانہ دیکھتا ہوں۔ یہ ہے وجود قلبی کہ انسان جب بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، چاہے مجلس میں حاضر ہو، چاہے زیارات کے لیے، تو فائدہ کما حقہ اس حاضر ہونے کا ہے جو انسان کے وجود کا حصہ بن جائے۔ اور یہی حاضر ہونا حر کا اس کے وجود کا حصہ بن گیا تھا کہ حر بیقرار ہے، تڑپ رہا ہے کہ جب تک امام سے یہ نہ کہہ دے کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بیقرار ہے، تڑپ رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہے اور چل رہا ہے، رو بھی رہا ہے، گریہ بھی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ
جب پہنچا تو امام کے قدموں پہ گرا دیا اپنے آپ کو، اور گرا کر کہتا ہے کہ مولا کیا ایک گنہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں، سینے سے لگا دیا، حر انت الحر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے، دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور یہ حر جو ہے وہ حر ہے کہ جو امام علیہ السلام کو گھیر کے کربلا کے میدان میں لایا ہے یہاں۔ لیکن امام کا دیکھیں کہ چند دن پہلے کربلا میں پہنچنے سے پہلے اور چاہتا تھا کہ امام جو ہے وہ کوفہ نہ جائے، یہ امام کے پاس پہنچتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، امام کا پورا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا کہ گرمی کم ہو جائے پھر سفر جاری رکھا جائے کہ حر 1000 کے لشکر کے ساتھ آتا ہے، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حر کے گھوڑے، اس لشکر کے جو گھوڑے تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان کی زبانیں نکلی ہوئی تھی، ہانپ رہے تھے، اور جب امام کے پاس پہنچتے ہیں تو حر آگے بڑھتا ہے اور پیغام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے، کچھ نکل نہیں رہا۔ امام نے جب دیکھا کہ پیاس کی کیفیت طاری ہے تو امام جو ہے وہ کہتے ہیں حر تو نے جو کہنا ہے وہ کہہ لینا، پہلے پانی پیو۔ اور اپنے انصار سے آپ فرماتے ہیں کہ حر کے پورے لشکر کو پانی پلاؤ۔ اب جو ہے لشکر والوں کو پانی پلایا جاتا ہے، لیکن ایک شخص ایسا تھا کہ امام کا صحابی اسے پانی پلا رہا تھا، لیکن اتنا وہ پیاسا تھا کہ آپ اس کے مشک کے نیچے ہاتھ جو ہے وہ نہیں ٹک رہے تھے، اب ہاتھ رکھتا تھا، پیاس کا اتنا غلبہ تھا کہ پانی منہ تک نہیں جاتا تھا۔ لیکن مظلوم کربلا نے جب دیکھا تو خود آگے بڑھے، اپنے ہاتھ جوڑے اور اپنے چلو سے اسے پانی پلایا۔ اب اتنا پانی، اتنا پیاس کا غلبہ تھا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب کیفیت سنبھلی تو وہ شخص جسے امام نے پانی پلایا تھا، اس نے دیکھا کہ جس شخص کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ فرزند رسول ہے اور اسی نے مجھے پانی پلایا ہے۔ اتنا عظیم امام کہ آپ لشکر کو پانی پلا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا عباس ان کے گھوڑوں کو، جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ لیکن 10 محرم کو یہی امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے پانی مانگتے رہے، کیف ہو جیسیا ہمارے بچے بہت پیاسے ہیں، اور اتنے پیاسے تھے کہ بچے پانی کا جام اٹھا کر خیموں میں پھر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے کہیں سے پانی مل جائے۔ اب حر آتا ہے امام کی خدمت میں اور حر کہتا ہے کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دے۔ حر نہیں چاہتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے بھی رکے، کیوں؟ اس لیے کہ خیموں سے کوئی بچہ نکل کر یہ نہ کہے کہ اماں وہ آ گیا ہے کہ جو ہمیں گھیر کر یہاں لایا تھا۔ حر کہتا ہے کہ مولا میں اپنے جانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے تمہاری بارگاہ میں قربان ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو اجازت دے۔ حر کے بیٹوں کو اجازت ملی، بڑی جنگ کی، بالآخر جو ہے یہ زخم کھا کر گرتے ہیں اور اپنے باپ کو بلاتے ہیں۔ حر دوڑتا ہے اور آتا ہے اور اپنے بیٹوں کے لاشوں کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ مظلوم کربلا اپنے ہاتھ حر کے سینے پہ رکھتے ہیں اور حر سے فرماتے ہیں اے حر تو ابھی آیا ہے، شریعت کے قانون نہیں جانتا، کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا کرتا۔ میں کہوں گا ارے مولا اب حر کو تو یہ کہہ رہے ہو، ابھی تھوڑی دیر بعد جب شہزادہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ